بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ سب اچھا چل رہا ہے؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حبیب حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت طہار پاک کے صدقے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کو کامیابیوں سے سرفراز کرے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، میں نے بتانا تھا کہ ہمارے معاشرے میں نا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو آپ جتنا بھی باور کرانے کی کوشش کریں نا کہ آپ اچھے ہیں، آپ وفادار ہیں، جانثار ہیں، آپ جو ہے نا، لیکن وہ کسی یقین نہیں کریں گے کسی بات کا، کسی کی بات کو ماننے پہ نہیں آئیں گے۔ ایسے لوگ میرے خیال ہے ذہنی طور پہ اپسیٹ ہوتے ہیں کیونکہ کہ وہ اپنے ہر حرف کو حرف آخر سمجھتے ہیں، اپنی عقل کو عقل کل سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ پہلے تو یہ میں کچھ عرصہ سمجھتا رہا کہ شاید جو باور کروانے کی، یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، ان کو اور محنت کرنی چاہیے، اچھا بننا چاہیے۔ لیکن میں نے دیکھا نا، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ وہ بہت انہوں نے جد و جہد کی، محنت کی، کوششیں کی، سٹرگلز کی، کاوشیں کی، لیکن ماننے والے کبھی مان کر نہ آئے، تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے بہت وفاداریاں بھی کی، انہوں نے اپنا جذبہ صادق کئی زاویوں سے بدل بدل کے جذبہ صادق اپنا رکھا اور اپنایا اور شو کیا، لیکن وہ پھر بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ میں سمجھ گیا کہ نہیں، ان کے پھر جو ہے نا غرور و تکبر کا قد کاٹ بہت ہے، ان کا غرور و تکبر فلک بوس ہے۔ یہ جان بوجھ کے جو ہے نا کسی کو تسلیم نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، چاہے جتنا بھی انسان اچھا بننے کی کوشش کرے، یہ جو ہے نا پھر بھی انہوں نے بات کو تسلیم نہیں کرنا ہوتا۔ تو پھر انسان کو بھی اللہ نے اختیار دیا، اس کی است نفس ہے، تو پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی ضمانتیں دینے کی، اپنی صفائیاں دینے کی۔ جو تسلیم نہیں کرتا، جو آپ کے جذبہ صادق کو، آپ کے وفاداری کو، آپ کے اچھائیوں کو نہیں مانتا، تو کوئی ضرورت نہیں، کبھی بھی نہ مانے، دونوں جہانوں میں نہ مانے، آپ اپنا راستہ الگ رکھیں۔ تو یہ وہ لوگ نا ذہنی طور پہ اپسیٹ ہوتے ہیں کہ جو تسلیم کریں، ان کے مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ کوئی منہ سے بات بھی نکالے تو ہمارے نظریے کے، ہماری سوچ کے مطابق نکالے۔ تو دنیا میں ذہنی لحاظ سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، یہ بات بھی ہے، کسی کی سوچ حتمی نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، سوچیں بدلتی رہتی ہیں، سوچوں کے زاویے بدلتے رہتے ہیں۔ تو کوئی بھی اچھی بات ہو تسلیم کر لینی چاہیے، جو معاشرے کے فائدے کے لیے ہو، آپ کو خوش کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، جس میں کوئی نقصان نہ ہو، وہ تسلیم کر لینی چاہیے، جو سچی بات ہو فوراً۔ تو وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے ایک کال پڑھا، آپ نے کہا، آپ نے لکھا ہے کہ اگر آپ برے ہوں اور آپ کی خواہش ہو کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں تو یہ بہت بری بات ہے۔ آپ برے ہوں، لوگ آپ کی خواہش ہو کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں تو یہ بہت بری بات ہے، اور اگر آپ اچھے ہوں، نیک ہوں، تو پھر بھی لوگ آپ کو برا کہتے ہیں تو پھر یہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ بے فکر رہیں، آپ اللہ کی نظر میں اچھے ہی ہوں، آپ اللہ کی نظر میں اچھے ہیں، آپ کو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن منافقت کا دامن کہ آپ برے ہوں، آپ کی خواہش لوگ آپ کو اچھا کہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ تو اس طرح کر کے اپنی صفائیاں دے کے، ضمانتیں دے کے اپنا رتبہ، اپنا مرتبہ آپ کم نہ کیا کریں، بالکل نہیں۔ جو نہیں مانتا کبھی نہ مانے، کہ آپ چیختے رہیں، چلاتے رہیں تو وہ تسلیم ہی نہ کریں، آپ حق پہ بھی ہوں، سچے بھی ہوں، تو پھر آپ کو اپنا راستہ الگ کرنا چاہیے، نہ تسلیم کبھی بھی نہ کریں۔ وقت آنے پہ سب کچھ جو ہے نا تسلیم ہو جائے گا، سب کچھ، سب کوئی مان جائے گا۔ اچھا، وہ ایک دفعہ نا جنگل میں ایک شیر اور گدھے میں، یعنی اپنا مرتبہ اس لحاظ سے کم نہیں کرنا چاہیے کہ فضول بحث کر کے کسی سے، کسی بھی معاملے میں، جو نہیں مانتا ٹھیک ہے بھائی، آپ کا اپنا راستہ، میرا الگ۔ جنگل میں نا ایک گدھے میں اور شیر میں بحث ہوگی، گدھے نے کہا کہ جو گھاس کا رنگ ہوتا ہے وہ نیلا ہوتا ہے، شیر نے کہا کہ بے وقوف، نیلا کب ہوتا ہے، وہ سبز ہوتا ہے۔ بات بڑھتی چلی گئی،
بحث و تکرار نے طول پکڑا، لیکن کسی نہج پہ نہ پہنچ سکے، فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر یہ مقدمہ ببر شیر کی عدالت میں پہنچا۔ جب ببر شیر کی عدالت میں پہنچا تو جو گدھا تھا اس نے فوراً جا کے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو ہوتا ہے گھاس کا رنگ نیلا ہوتا ہے، یہ بے وقوف شیر ہے جو کہتا ہے کہ سبز ہوتا ہے، آپ ہی فیصلہ کریں کہ میں کوئی غلط ہوں۔ بادشاہ جو ببر شیر یعنی بادشاہ تھا اس نے شیر کو بڑا ڈانٹا، اس نے کہا کہ بے وقوف تمہیں نہیں پتہ، گدھا جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جو تسلیم نہیں کر رہا وہ ٹھیک کر رہا ہے، تمہیں نہیں پتہ کہ گھاس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ نیلا ہی ہوتا ہے۔ اب جب یہ ببر شیر کے منہ سے فیصلہ سنا نا تو گدھا بڑی خوشی سے انہنایا اور جو ہے نا بڑے فاتحانہ انداز میں فاتحانہ مسکراہٹ لے کر بادشاہ کی ببر شیر کی عدالت سے باہر نکلا اور بڑا خوش ہو گیا کہ میں نے کیس جیت لیا ہے۔ اچھا جب یہ بات ہوئی تو شیر نے ببر شیر کو کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ گدھا کتنا کم عقل ہے، بے وقوف ہے، گدھا جو ہے یہ تسلیم نہیں کرے گا، مانے گا نہیں سچائی کو، حقیقت کو نہیں سمجھے گا، تو جو ہے نا آپ نے کم ظرف اس کے ہونے کے باوجود جو ہے نا آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، حالانکہ آپ کو بھی پتہ، آپ کو نہیں پتہ کہ گھاس کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ ببر شیر نے کہا شیر میں جانتا ہوں، اور اس نے ببر شیر نے مزید اسے جو ہے نا ایک سزا بھی سنائی، اس نے کہا کہ گدھا ٹھیک ہے اور یہ شیر غلط ہے، اور شیر کو سزا یہ دی جاتی ہے کہ 1 مہینہ جو ہے نا اپنی زبان بند رکھے گا، کھولے بنے، کوئی اسے بات بھی نہیں کرے گا، کوئی دکھ سکھ شیر نہیں اس کے کرے گا، اس کو چپ رہنا پڑے گا۔ شیر بڑا پریشان ہوا کہ بادشاہ آپ نے ایک تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جھوٹا اور بے وقوف ہونے کے باوجود، اور دوسرا آپ نے مجھے کہا کہ جو ہے نا کہ یہ ہے، آپ نے دوسرا جو ہے نا مجھے کہہ دیا سزا بھی دے دی کہ بولنا نہیں۔ اس نے کہا میں نے سزا اس لیے آپ کو دی ہے کہ آپ کو جو پتہ ہے کہ وہ گدھا ہے تو آپ نے اسے بحث کیوں کی، وہ تو مانے گا نہیں، وہ تو تسلیم ہی نہیں کرے گا، حقیقت کو کبھی نہیں سمجھے گا۔ آپ کو سزا اس لیے دی کہ آپ نے اپنے مرتبے کا جو ہے نا لحاظ نہیں کی اور گدھے سے فضول بحث کرتے رہے، آپ جو ہے ہی گدھا، تو کہا اس لیے آپ کو سزا دی گی کہ اپنے مرتبے کا خیال کرنا چاہیے، اپنے جو اسٹیٹس ہے، اپنا معیار ہے، اپنی علمی لیاقت، اس کا خیال کرتے ہوئے فضول بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ وقت آنے پہ سب کچھ ہر کوئی مان جاتا ہے سچائی کو، اس لیے آپ کو سزا دی گئی کہ آپ نے فضول اس سے بحث کی، اپنے مرتبے کا خیال نہیں کیا، اس لیے آپ کو یہ صفائیاں کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا بندے کا خود مرتبہ کم ہو جاتا ہے، جو سچائی کو نہیں مانتا، جو حقیقت کو نہیں مانتا، وہ نہ مانے، کبھی بھی نہ مانے۔ آپ اپنا مرتبہ کیوں کم کر رہے ہیں اپنی صفائیاں دے دے کے؟ اس لیے جو سچی بات اس کو فوراً تسلیم کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر، اگر بات اچھی لگے کامنٹ سیکشن میں حوصلہ افزائی کر دیجیے گا، بری لگے تو معذرت ناظرین کرام، اور میری عرض ہے کہ میری اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے۔ السلام علیکم۔